ہمیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تعصب نے مار دیا. ہم نے تو شیعت کو اسلام کو بھی تقسیم کر دیا، وہ ادھر ہے یہ ادھر ہے. بھائی اسلام اسلام ہے. اسلام کے لیے معیار تقویٰ ہے. آپ اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لیتے آپ قوم ترقی کر جاتے. اب اگر آپ نے نہیں کیا تو بھائی دوسروں کو تو مانو، لیکن کیونکہ وہ نہیں، وہ آغا صاحب مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ یہی تو نفس ہے جس نے پھنسایا ہوا ہے. اور پھر دشمنوں کی سازش، کیونکہ دشمنوں کو ہی پتا تھا کہ یہی ہیں جو بچائیں گے. کہا کہ نہیں ان کے خلاف بولو، ان کے خلاف. جب دیکھا کہ باہر سے تو رکتے ہی نہیں ہیں، یہ مارو تو یہ اور کھڑے ہو جاتے، تو ان کے اندر گھسو، ان کے اندر دراڑیں ڈالو، ان کے علماؤں کو برا بھلا بولو. جتنا بولو کہ ہم تمہیں زیادہ پیسے دیں گے. گھبرا گئے آپ لوگ لگتا ہے. لوگوں کو اصل میں ٹینشن ہوتی ہے کہ آغا صاحب ایسی باتیں. بھائی مسئلہ دیکھیں، بات حق ہے. اب آپ اور کتنا اس کو چھپائیں گے کہ قوم اپنی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ڈاماڈول کھڑی ہوتی ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آتی مولانا صحیح بولتا ہے یا وہ صحیح بولتا ہے جو پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. وہ آپ کیسے کریں گے؟ بھائی آپ بھی فیصلہ کریں نا اپنا. دوسروں کو تو آپ فیصلہ کرواتے رہتے ہیں کہ بھائی ادھر ہو یا ادھر ہو، تو خود بھی ادھر ہو یا ادھر ہو. بھائی مانے آج آپ کے حرموں کو کس نے بچایا ہے؟ مانے آج اسلام کا پرچم کس کے ہاتھ میں ہے؟ مانے آپ. ہمیں تو اپنی گلیوں کا نہیں پتا، ہم اپنے محلوں کو صحیح نہیں کر سکتے، ہم عالم اسلام کو صحیح کریں گے. وہ کہ جو دور اندیش ہیں، جنہوں نے دشمن کے سامنے سینوں کو تانا ہوا ہے، وہ ہے. اس میں گھبرانے کی بات ہی نہیں. آخری زمانہ ہے جانے محترم. میں تو اپنا حق ادا کر کے اس لیے چلا جاتا ہوں کہ مجھے تو موت کا پتہ ہی نہیں ہے. شاید مجلس اتر کے آخری رات ہو، قبر میں اندر ہو، تو میرے سے تو سوال کیا جائے گا روز قیامت. روز قیامت کیا ابھی سوال کیا جائے گا. ہر روز امام کے سامنے حاضر ہونا ہوتا ہے. امام پوچھتے ہیں کہ ہاں بھی نوکری دی تھی تمہیں، یہ تمہارے لیے تھوڑی آئے تھے، تم اتنا خوش ہو جاتے ہو، کتنا رش ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے آتے ہیں، اور جب ہمارے لیے آتے ہیں تو ہماری بات پہنچا رہے ہو کہ نہیں پہنچا رہے؟ نہیں. مولا خوف ہے. کس سے؟ اگلے سال مجلس نہیں پڑھوائیں گے. نہیں مولا خوف ہے. کس سے؟ پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں کچھ کہہ دے، کچھ کر دے. کہا تو پھر غلط آئے ہو. یہاں تو آنے کی شرط تھی گردن کٹوانا تھی. خب اگر تیار نہیں تھے تو یہاں آئے کیوں تم؟ تو پھر تم میں اور باقیوں میں فرق. کربلا دعوت یہی دے رہی ہے، عشق کی وادی ہے. اس وادی میں آنا ہے تو گردن کٹوانی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ جس کے ارباب نے گردنیں کٹوائی ہوں، ہماری گردنوں کی قیمت کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، نظام سمجھے، اللہ کے ولی کو سمجھے. وہی ہے جو نجات دے گا اس عالم کو، اور اس تک بڑھنے کے طریقوں کو سمجھے. پوری طاقت ہے دنیا کی. دیکھیں ہر طرف سے، پیسے سے، زور سے، اسلحے سے، فتنوں سے، پروپیگنڈوں سے، سازشوں سے، فرقہ واریت سے اس امام کا راستہ روکا جا رہا ہے. اس اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل نہیں. مولانا صاحب سب کو ساتھ لے کے چلیں. بھائی ہم نے کب کہا سب کو ساتھ نہیں لے کے چلیں؟ سب کو ساتھ لے کے چلیں، سب ساتھ چلیں. لیکن جو آدمی غلط بول رہا ہے اس کو تو غلط بولو. جو آدمی آپ کے عقیدوں کے خلاف بول رہا ہے، جب مراجع کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل سنت کے مقدسات کا احترام کریں، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کیونکہ آپ کو پیسے دیے ہیں، اس لیے آپ کو پیسے دیے ہیں کہ ان کو لڑواؤ آپس میں. ادھر بھی پیسے ہیں، ادھر بھی پیسے ہیں. قوم پیسوں کے بیچ میں پھنس گئی. آپ سمجھ نہیں رہے. یہ سازش بہت بڑی ہے. یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے کہ آپ جذبات ہو جائیں. نہیں مولانا صاحب ابھی ذاکر ہیں ہمارے. بھائی کیا کریں؟ ذاکر ہیں ہمارے تو یعنی پھر ہم میں اور اس تاریخ میں واقعوں میں فرق کیا رہ گیا کہ جن کو سمجھ ہی نہیں آیا ممبر رسول پر آیا رسول کا نمائندہ ہے یا شیطان کا نمائندہ بیٹھا ہے.
آپ سے بولا نہیں جاتا، اصل میں کسی سے بولا نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ نہیں پڑھوائیں گے، وہ نہیں پڑھوائیں گے. نہ پڑھواؤ بھائی، نہیں پڑھواؤ. قوم کو ٹکڑے کر دیا آپ نے، تباہی پہ لے آئے ہیں. آج آپ ہی کے کلپ دکھا کر آج ہمارے سنی بھائیوں کے دل جو ہے وہ تکلیف میں، اور وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. کس کی ہے؟ ہم نے بولا ہے؟ کسی عالم نے بولا آج تک؟ کن کی چیزیں سوشل میڈیا میں پھیلی ہوئی ہیں؟ قصوروار کون ہے؟ ہم لوگ خود ہیں. ہم ہی دعوت دیتے ہیں. چومو، جو بھی ہے مولا کا ذاکر ہے، چومو. آپ چومیے. اب جا کے برباد کر دیا آپ ہی کے شہر سے بات لے کر. اور بھاگے کہاں؟ اگر بھاگنا ہی تھا تو جاتے کم اور نجف جاتے. اللہم صلی علی محمد و کربلا 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 غالی عزیزان محترم، کربلا کربلا. یار سمجھنے کی کوشش کریں. تاخیر ہو رہی ہے ظہور میں. اللہ کا نمائندہ منتظر ہے، نجات اسی نے دینی ہے. ہم دیر کر رہے ہیں ان آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے. ہم بے بصیرت ہوئے ہیں. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گیم ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہی مسئلہ تھا تاریخ میں کربلا کے اندر. کوفہ میں اور کیا مسائل تھے، بصرہ میں کیا مسائل تھے، کیا چیزیں تھیں کہ جس نے دور کر دیا امام کے وقت کے امام تک لوگ کیوں نہیں پہنچے؟ مگر نابینا تھے، مگر سنتے نہیں تھے. خط گئے، ہزاروں کی تعداد میں خط گئے. کیوں نہیں پہچان پائے؟ دھوکے کا شکار ہو گئے، پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. اور آج ہم بھی انہی چیزوں کا شکار ہیں. عزیزان محترم، حق قیمت مانگتا ہے. حق آسان نہیں ہے. حق اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر تاریخ بھری پڑی ہوتی. لیکن ہمیشہ چند لوگ ہی جو ہے وہ حق پہ رہے. اور خدا بھی کوانٹٹی نہیں مانگتا، خدا بھی کوالٹی مانگتا ہے. تم کوالٹی اپنے اندر ایجاد کرو، اپنے اندر چیزیں پیدا کرو، وقت کا امام تمہارا انتخاب کر لے گا. امام ایسے ہی ہے. امام تو منتظر ہے کہ کوئی جوان میری طرف آئے. امام تو انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ ایک حر کا، کہ کوئی ایک حر بن کے آ جائے. اور تاریخ اسی کا انتظار کر رہی ہے. عزیزان محترم، اپنا وقت ضائع. میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری کوئی بات آپ کو یا کسی کو بھی دل آزاری کا باعث بنی تو قطعاً میرا مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہم بحیثیت ایک قوم جو ہے وہ پیچھے دھکیلے جا رہے ہیں. اور اس میں ہم کئی حد تک اس میں ہماری بھی اپنی غلطیاں ہیں. اس کو مانیں. ہم لوگ ہم نے سنجیدہ نہیں لیا معاملوں کو. بڑے عرصے سے جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنی صفوں کا خیال کریں، اپنی صفوں میں دوسروں کو شامل نہ ہونے دیں، لیکن ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. ایک بھی لفظ انسان کے وجود سے غلط نکلے اور اس کی وجہ سے اگر کوئی شخص مارا جائے تو دنیا میں بھی مشکلات ہیں اور آخرت میں بھی مشکلات ہیں. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ یہ جو تم دوسروں کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین کرتے ہو، چاہے تم اپنے گھر میں کر رہے ہو، لیکن اگر تمہاری یہ بات کہیں اور پہنچتی ہے، حتیٰ انہوں نے پاکستان کا نام بھی لیا کہ اگر پاکستان میں بھی کسی شیعہ کو تمہارے ان حرکتوں کی وجہ سے مارا جائے تو تم اس کے قتل کے ذمہ دار ہو. کیوں ہم اپنے مومنوں کو اذیت دینا چاہتے ہیں؟ خو بھائی اتحاد سے رہیں، آپ متحد ہو کر جو مشترکات ہیں اس میں گفتگو کریں. ایک خدا ہے، ایک رسول ہے، ایک قرآن ہے. بس اہل بیت کی جو محبت کرتا ہے بسم اللہ، نہیں کرتا اس کی اپنی نصیب ہے. اہانت نہ کرے، آپ بھی نہیں کریں، وہ بھی نہیں کرے. اور جب وہ آخری آئے گا وہ تو ایک ہی ہے نا. اللہم صلی علی محمد. وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو ہر قوم میں ایک ہی ہے. کو کسی نے نام بدل دیا، کسی کے کچھ اور نام میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے ایک ہی. تو اس ایک کی طرف بڑھے.
ایک امت ہو کے مل کر اپنی طاقت دکھانی ہے نا، اور اتنی نعرے بھی لگانے ہیں، تو اسلام کے دشمن کے مقابلے میں لگائیں. اپنے اتنی جو آپ اتنا اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو دشمن اسلام کے مقابلے میں لگائیں. وہاں تو لفظ بھی نہیں ہلتے، وہاں تو آپ سے کچھ بولا بھی نہیں جاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھ نہیں پائے کہ دشمن کون ہے. اصل میں ہم خود دھوکے میں ہیں اور دھوکے میں رکھا گیا ہے. یہ سراب ہے، اس سے بچیں. اپنے آپ کو اپنے آنے